یہ بات سنتے ہی شہاب بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بی بی کو بالوں سے پکڑ لیا، اس کو اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ تب وہ منہ سے جھاگ اگاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں اور بہن کی ایک نہ سنی۔ 2 دن بعد جب سائرہ کی کچھ حالت بہتر ہوئی، ساس نے کہا، بیٹی شہاب تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی وہ تیرے ہاتھ کو کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اور غیرت میں ایسے کلمات اس کے منہ سے نکلے ہیں۔ تو اس کی باتوں کو دل پہ نہ لے، بہتر ہے کہ 2-4 روز کے لیے میکے چلی جا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تجھے لینے آ جائے گا۔ یوں ساس کے کہنے پر وہ میکے آ گئی۔ 2 روز بعد شہاب گھر آیا اور ماں سے بی بی کا پوچھا۔ ماں نے کہا میکے گئی ہے، یہ نہ بتایا کہ میں نے بھیجا ہے۔ وہ لال بگولا ہوا کہ میری اجازت کے بغیر کیوں میکے چلی گئی، اس نے گھر سے قدم نکالا کیسے؟ میکے جانا ہی تھا، میں خود اسے چھوڑ آتا۔ اسی وقت وہ سائرہ کے گاؤں پہنچا۔ سائرہ نے سنا کہ شہاب آیا ہے، غصے میں جو تھی فوراً برابر والے گھر چلی گئی۔ سائرہ کی ماں کو بھی غصہ تھا، تب بھی اس نے داماد کو برا بھلا کہا کہ تم نے ناحق میری بیٹی کو اتنا مارا، حالانکہ وہ بد چلن نہیں ہے اور نہ کسی سے اس کا واسطہ ہے، پھر کیوں تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ جو ہوا سو ہوا، اب سائرہ کو میرے ساتھ بھیجو، میں لینے آیا ہوں۔ ایسے تو ہرگز نہ بھیجوں گی، پہلے گاؤں کے چند بزرگوں کو لاؤ، وہ ضمانت دیں کہ آئندہ تم سائرہ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تب بھیجوں گی۔ انکار سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ساس کو برا بھلا کہنے لگا۔ شور سن کر آس پاس کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے سائرہ کی ماں کی طرفداری کی، جس پر داماد نے اپنی سخت بے عزتی محسوس کی، کیونکہ اس محلے میں اس بیوہ عورت کی سبھی عزت کرتے تھے۔ وہ شہاب کے منہ سے بد کلمات سن کر خفا ہونے لگے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا، مگر اس بندے نے اس امر کو بھی اعانت جانا۔ محلے والے شہاب کو مجبور کرنے لگے کہ اپنے بزرگوں کو لاؤ، پھر سائرہ کو تمہارے حوالے کریں گے۔ شہاب دل ملا کر رہ گیا، وہ خالی ہاتھ لوٹ آیا اور گاؤں آ کر اپنے چند دوستوں کے پاس گیا، صورتحال بیان کی اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ کچھ بدخواب دوستوں نے، جو تماش بین قسم کے تھے، اس کو اکسایا کہ تمہاری ساس اور اس کے محلے داروں نے تمہاری بے عزتی کی ہے، غیرت ہے تو بدلہ لو۔ ایک دوست نے کہا، جب کسی عورت کے غیر مرد سے تعلقات ہوں تبھی وہ میکے میں ٹک جاتی ہے، اور شوہر لینے آئے تو چھپ جاتی ہے۔ پتہ کرو کہیں تمہاری بیوی کے کسی غیر مرد کے مراسم تو نہیں ہیں۔ غرض ایسے شک و شبہات دل میں جاگ کر اور شہاب کا دماغ گھوم گیا۔ دوستوں نے صلاح دی کہ بی بی شوہر کے ساتھ گھر واپس نہ آئے تو اس کا بندوبست کر دینا چاہیے۔ یوں شہاب کو ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں سائرہ کی ماں کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ان کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر، سردیوں کے دن تھے، ماں بیٹی اندر سو رہی تھی۔ آہٹ سے ماں کی نیند ٹوٹ گئی۔ بیٹی کے سرہانے 4 مردوں کو پا کر چیخ نکل گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماں کا گلا دبا دیا اور ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سائرہ بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے اسے بے ہوشی کے عالم میں اٹھایا
اور کھیتوں سے دور ویرانوں میں لے آئے۔ شہاب نے دوستوں سے دریافت کیا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے، جو غیرت مند کرتے ہیں وہی کرنا ہے، یہ بات نام ہو گئی ہے۔ بیوی بنا کر رکھو گے تو لوگ تمہیں بے غیرت کہیں گے اور جینے نہ دیں گے۔ یہ کہہ کر جو کدار ساتھ لائے تھے اس سے گڑھا کھودنے لگے۔ شہاب کا دماغ معاف تھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے یا غلط۔ اتنے میں ان کے 3 ساتھیوں نے گڑھا کھود لیا، بے ہوش سیرا کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی بھرنے لگے اور منٹوں میں گھڑے کو پر کر کے وہ شہاب کو ساتھ لے کر واپس لوٹ آئے۔ بد نصیب لڑکی بغیر کسی قصور ایک معمولی بات پر زندہ درگور کر دی گئی اور گاؤں کے جہلوں کے نزدیک یہ ایک غیرت مند اور قابل فخر کارنامہ تھا جو انہوں نے آنا فانا انجام دیا تھا۔ ادھر جب سیرا کی ماں کے قتل کی خبر گاؤں والوں کو ہوئی، گھر کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے۔ محلے داروں نے کہا، یہ کام صرف اور صرف شہاب کا ہے۔ فوراً پولیس کو اطلاع کی اور وہ شہاب کو گرفتار کر کے لے گئی۔ جو کچھ ہوا ماں کے روبرو ہوا، لہٰذا وہ بہت غم زدہ تھی۔ بیٹے سے جیل میں ملاقات کرنے پہنچی اور اسے برا بھلا کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا غضب کیا، سانس کو ناحق مار ڈالا اور بیوی کو غائب کرا دیا۔ آخر تو نے ایسا ان کے کس جرم پر کیا؟ ماں، میں نے اجرت میں خود بیوی کو بدنام کر ڈالا تھا۔ کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں اس نے اپنا ہاتھ دیا تھا۔ میں اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ سب لوگوں نے یہ بات میرے منہ سے سن لی ہے، تو اب میں کیسے ان کی زبانیں بند کر سکتا ہوں؟ یہ لوگ طرح طرح کی غلط کہانیاں گھڑ چکے ہیں۔ ہر شخص گاؤں اور قصبے کا مل ملا کہہ رہا ہے کہ شہاب کی بیوی کا چلن درست نہ تھا۔ وہ برد کردار عورت تھی اور اس کے چوڑی والوں سے تعلقات تھے۔ خود شوہر نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ایسی عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ میں ایسی باتیں سن کر اصل قصہ کسی کو نہیں بتا سکی۔ بتاؤں بھی تو لوگ کب یقین کریں گے؟ وہ مجھے ہی جھوٹا اور بے غیرت کہیں گے۔ تبھی مجھے یہ قدم مجبوراً اٹھانا پڑا، اور نہ میں سانس کو مارنا چاہتا تھا اور نہ سائرہ کو۔ یہ کام مجھ سے میرے دوستوں نے کروایا ہے۔ کیا تم نے سائرہ کو بھی مار دیا؟ ہاں، میرے دوستوں نے اس کو زندہ قبر میں دفن کر دیا، میری آنکھوں کے سامنے، اور میں انہیں روک نہ سکا کیونکہ وہ مجھے بے غیرت کہتے اور گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ یہ سن کر ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خوف کے مارے اس نے یہ بھی نہ بتایا کہ تمہاری بہن بطول نے بھی اسی مرد سے چوڑیاں پہنی تھیں۔ ساری حقیقت کا ماں کو پتہ تھا۔ اس میں بہو کا کوئی قصور نہ تھا، مگر وہ گاؤں والوں کی زبانوں کو بند نہ کر سکتی تھی۔ بیٹے کی جان بھی بچانا لازم تھا، بس اسے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی، اور ہر ایک کو یہی کہنا پڑا کہ اس کی بہو کے اس شخص سے ناجائز مراسم تھے جو چوڑی والا بن کر ان کے در پر آیا تھا۔ شہاب بیٹے نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو غیرت کی وجہ سے سائرہ کا خون کر دیا۔ چند سال جیل میں سزا کاٹ کر وہ رہا ہو گیا۔
مگر اس کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ اس کو کلنک تھا کہ بی بی اور ساس کے ساتھ اس نے ایک اور ہستی کا بھی خون کیا ہے، اور وہ ہستی اس کی بیوی کے شکم میں پرورش پا رہی تھی۔ اپنے بچے کا بھی وہ قاتل تھا۔ یہ خلش اب کسی پہلو اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ رہائی کے بعد کچھ دن دکان پر بیٹھا۔ دکان غیر موجودگی میں ملازم چلا رہے تھے۔ انہوں نے کافی خسارہ دیا۔ اس خسارے کو شہاب پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دماغ الجھا رہتا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ دکان بند ہو گئی اور وہ گھر میں بیٹھ گیا۔ سارا دن گھر پڑا رہتا اور سوچتا رہتا۔ اسے اپنے جاہل دوستوں سے بھی نفرت ہو گئی۔ وہ ملنے آتے تو کہلوا دیتا کہ گھر پر نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تنہائی شہاب کا مقدر بن گئی۔ اس کو پل پل ڈسنے لگی۔ اس شخص کو خبر تھی کہ یہ المناک واقعہ وہ ایک غصہ ور جلد باز قسم کا آدمی تھا، جس سے محبت کرتا ٹوٹ کر کرتا، اور جب بدگمان ہوتا پھر حقائق کی پرواہ کیے بغیر اس پر تل پڑتا تھا۔ شخصیت کی اس خامی نے گھر اجاڑا اور اس کے نام 3 خون لکھے گئے۔ اب وہ راتوں کو جاگتا تھا، سیرا کو یاد کر کے روتا اور پچھتاتا تھا، مگر گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، اور پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ سوچ سوچ کر جاگ جاگ کر وہ دیوانہ ہو رہا۔ لوگ کہتے تھے اس کا دماغ چل گیا ہے، دنوں نہاتا نہیں ہے، ہفتوں کپڑے نہیں بدلتا، کھانا پینا نیند آرام سب بھلا دیا ہے۔ ایسے میں آنکھیں وحشت سے ابلی پڑی تھی۔ غصہ بے پناہ آتا، بنا وجہ لڑنے اور جھگڑنے لگتا۔ گاؤں والے سبھی کہتے تھے 3 قتل کیے ہیں، تب ہی پاگل ہو گیا ہے، اس سے بچو، کبھی خون سر پر چڑھ گیا تو ہم کو ہی نہ مار دے۔ کسی کے بارے میں ایسے خیالات پختہ ہو جائیں تب لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ وہ شخص مطلوب ٹھہرتا ہے تو غسیلا اور پاگل ہو جاتا ہے، لوگوں سے گھبراتا ہے، ویرانوں میں سکون آتا ہے۔ شہاب نے بھی ویرانوں میں پناہ لینا چاہی۔ وہ مستقل قبرستانوں میں بیٹھنے لگا۔ جب لڑکے وہاں سے گزرتے، ایک میلے کچیلے شخص کو کسی نہ کسی قبر کے پاس بڑبڑاتے دیکھتے تو پاگل پاگل کہہ کر پتھر مارتے اور دوڑ جاتے۔ شہاب ان کو گالیاں دیتا، جواب میں پتھر مارتا یا ان کے پیچھے دوڑنے لگتا۔ وہ پاگل نہ تھا، پچھتاووں کا شکار غم زدہ تھا۔ کوئی غم گزار نہ ملا اور احساس جرم نے اس کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ تب گاؤں کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ شہاب پاگل ہے۔ کوئی قاتل ہو وہ معاشرے میں سما جاتا ہے، مگر جس کو سب پاگل قرار دے دیں وہ معاشرے میں نہیں رہ سکتا، لوگ اسے معاشرے سے نکال دیتے ہیں۔ شہاب کا انجام یہ ہوا کہ ایک روز رات کے وقت دیوانگی میں نہر میں چھلانگ لگا کر اپنا خاتمہ کر دیا، مگر گاؤں والوں پر یہ صداقت واقف ہو گئی کہ کبھی انسان کو بات کا پتنگڑ نہیں بنانا چاہیے اور نہ کسی معاملے میں کسی کو قتل پر اکسانا چاہیے۔